ہمارے بچوں نے 9 محرم وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تھا نا, ٹائٹ خاندانی گرمی تھی, سب نے رکھا فیملی میں, ہم نے بھی رکھا. عصر کے بعد ایسے لگ رہا تھا جنازے پڑے ہوئے ہیں. میں عصر کی نماز پڑھ کے گھر گیا, ایک بچہ ادھر الٹا پڑا ہوا ہے. میں نے غصہ ہے, تو کم بختو تم جماعت کی نماز نہیں پڑھی؟ تو گھر والوں نے بتایا نماز پڑھ کے آئے ہیں, آتے ہی کوئی ادھر پڑا ہوا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہے. اتنی مجھے بھی لگ رہی تھی پیاس, اتنی ٹائٹ گرمی تھی نا, اور ہم دھوپ میں چلے پھرے بھی, تو حالت خراب ہو گئی سب کی. میں نے گھر میں کہا تھا کہ میں افطاری کروں گا مغرب کی نماز پڑھ کے, پہلے تمیز سے یہاں نماز پڑھاؤں گا خشوع و خضوع کے ساتھ, ایک کھجور کھا کے روزہ افطار کروں تاکہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. تقریباً 4 بجے تک یہی جذبہ تھا. اس کے بعد جب حالت زیادہ خراب ہوئی ہے نا, ہم نے کہا بھائی پہلے کیا کرو, کھانا کھلا دو, کچھ پلا دو ہمیں. اور پھر میں نے افطاری میں, گرمی کا تھا نا روزہ, تربوز لے کر آیا. میں نے پوری زندگی میں اتنی اسپیڈ سے تربوز نہیں کھائے ہوں گے کبھی, نہ پکوڑے کو ہاتھ جا رہا ہے نہ سموسے کو, کیونکہ پیاس اتنی زیادہ تھی نا, تربوز ہی پھوڑ گیا, پورا پھوڑ دیا. اتنا تربوز شاید ایک ٹائم پہ زندگی میں نہیں کبھی کھایا ہوں میں. تو کتنا مشکل کام ہے نا. اب اگلے دن ہمت ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ ویسے تو عید کا دن تھا, اگلے دن حرام ہے روزہ, لیکن آدمی دوبارہ روزہ رکھتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا بھائی بہت ہو گئی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ ہمت کر کے پھر رکھ لو, اللہ نے ایسی پاورفل باڈی بنائی ہے نا انسان کی, وہ باڈی یوز ٹو ہونا شروع ہوتی ہے, باڈی لڑنا سیکھتی ہے. ہاں اتنا نہ ہو کہ انا للہ ہی ہو جائے اس کا. نفلی روزہ ہے تو اس میں آپ ORS کی ایک بوتل ساتھ میں احتیاطاً رکھ لو کہ یار اگر زیادہ ہی حالت غیر ہوئی تو پھر توڑ دیں گے روزہ. پھر توڑنا واجب ہے. ہماری ایسی حالت نہیں تھی کہ ہم مرنے لگے تھے یا چکر آنے لگے تھے, ظاہر ہے بس شدت تھی پیاس کی, ورنہ مرنا آسان نہیں ہوتا. ڈی ہائیڈریشن ہو رہا ہے تو پھر تو فوراً توڑو روزہ نا, وہ تو حرام ہے پھر روزہ رکھنا کمپلیٹ. تو رمضان کا روزہ بھی واجب ہے توڑنا. سب سے پہلے تو جان ہے نا, اگر چکر آنا شروع ہو گئے نا, یہ اصول یاد رکھو. روزہ رکھا آپ نے گرمی میں اور آپ کو لگا کہ لوگ گھوم رہے ہیں, تو سمجھ لو کہ روزہ توڑنا اب آپ پہ کیا ہو گیا ہے, واجب. توڑ دو فوراً. جب تک گھوم نہیں رہی دنیا, اس کا مطلب نارمل ہے سب کچھ. تو اب دیکھو ہم نے ایک روزہ رکھا, اب ہماری ہمت نہیں ہو بھائی دوبارہ, ہوگی بھی تو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. رکھ لیا میں نے, بعد میں بھی ایک آدھ رکھ لیا, کوئی اتنا وہ نہیں ہے, لیکن مشکل ہوتا ہے انسان کو گرمی میں روزہ رکھنا. لیکن صحابہ کرام کو آپ دیکھو, گرمیوں میں اتنے روزے رکھتے تھے نا نفلی, یوز ٹو ہو گئے تھے. وہ میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں یار, تلوار اتنی بھاری ہاتھ میں اٹھا, اور ان کے ہاں یہ خوراکیں نہیں تھی ہائیجینک جو آج کل ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں, اتنی کیلوریز اور اتنے پروٹین اور کیٹو ڈائٹ اور فلانی ڈائٹ اور ڈمکانی ڈائٹ, کچھ بھی نہیں. کھجور اور گوشت بس, تیسری کوئی چیز, اور جو کھجور گوشت کبھی ہفتے میں ایک آدھ دن مل گیا, اور چربی کھاتے تھے, یہ کوکنگ آئل نہیں کھاتے تھے وہ. تو اور میں نے خود کنٹینیو کئی روزے رکھ کے یہ تجربہ کیا ہے, یہ اپنا 1-2 دفعہ آپ لوگ کے سامنے تجربہ شیئر بھی کر چکا ہوں. 24 گھنٹے میں, آپ کو یاد ہے نا پچھلے اتوار کو میں نے بیان کیا تھا, اس میں بھی میرا روزہ تھا. میں نے بتایا نہیں تھا روزہ, لیکن چلو کوئی اتنے بڑی کوئی کمال بھی نہیں ہے, کوئی روزہ رکھ لینا. رات 10 بجے میں نے کھانا کھایا گرمی کے روزے میں. اگلے دن مغرب میں ایک کھجور یا چند کھجورے سے روزہ افطار کر کے میں نے 2-2.5 گھنٹے کا بیان کیا ہے, اس کے بعد جا کے کھانا کھایا. تو کوئی یہ نہیں بتانا مقصد کہ میں بہت پاورفل ہوں یا میرے اندر بہت زیادہ برداشت ہے, ایسا نہیں ہے. جب آپ نے کھوپڑی میں بٹھا لیا نا کہ یہ کرنا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. کوئی ویکنیس نہیں, کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی انسان. جس طرح آپ کا باڈی کو عادی بناؤ گے, باڈی اس کی عادی بن جائے گی. تو صحابہ کرام میں بعض صحابہ بہت روزے رکھتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے یا معاذ بن جبل تھے, نام میں صحابی کا بھول رہا ہوں. ان کی جب موت کا وقت آیا نا تو وہ رونے لگے. لوگوں نے کہا شاید اب اپنے بچھڑ رہے ہیں تو اس لیے رونا آ رہا ہے. انہوں نے کہا نا. انہوں نے کہا کہ مجھے رونا اس پر آ رہا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے شدید گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا, پیاس برداشت کیا کرتا تھا, بھوک برداشت کیا کرتا تھا, اس کا اپنا ایک مزہ تھا. اب یہ مزے
اب کھانے پینے کے مزے تو ہو سکتے ہیں جنت میں ہوں, یہ جو بھوک پیاس برداشت کرنے کا جو مزہ تھا نا اللہ کے لیے, اس مزے سے محروم ہو رہا ہوں. عمل کا دروازہ کیا ہو رہا ہے؟ بند. یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی کہی تھی کہ جو کام مشکل ہوتا ہے نا, آپ جب کرنا شروع کرتے ہو تو پہلے دن زیادہ مشکل, دوسرے دن تھوڑا کم مشکل. آپ روزہ رکھ کے دیکھو نا, 3 روزے اکٹھے رکھو, پہلے دن بہت مشکل لگے گا آپ کو, روزہ اٹھا ہی نہیں جائے گا سحری میں. جتنی مرضی نیت کرو, صبح آدمی کہے گا یار میں پاگل ہوں کہ اچھا بھلا چل رہی ہے ہنسی خوشی زندگی, بلا وجہ میں روزہ رکھ لوں. یہ شیطان آپ کو یہ کہے گا. لہذا 6 مہینے سوچنے میں گزر جائیں گے آپ کے, ٹھیک ہے نا, ہمت نہیں ہوگی. لیکن ایک دن رکھ لیا آپ نے, ہو سکتا ہے دن میں 6-7 دفعہ خیال آئے کہ کل نہیں رکھنا بھائی, لیکن جب آپ افطار کرو گے نا تو آپ کہو گے یار تھوڑی ٹینشن اٹھا کے کل بھی رکھ لیتا ہوں. ٹینشن ہوگی اس میں بھی, پہلے دن کی نسبت کم ہوگی, تیسرے دن اور کم ہوگی. تو جب عادت ڈال لیتا ہے انسان تو پہلے اسٹیپ میں ٹینشن ختم ہوتی ہے. مزید کنٹینیو کرتا رہے تو وہ ٹینشن کے بجائے مرغوب اور لذیذ بن جاتی ہے. تبھی حضرت جابر بن عبداللہ کو کیا ہو رہا ہے؟ غم ہو رہا ہے. غم ہو رہا ہے کہ بھائی یہ تو نعمت مجھ سے چھوٹ گئی. میں پشاور میں تھا نا, ایک بزرگ کی بات تھی, بڑا ایک پٹھان تھا, بڑا مجاہد تھا, رشیا کے دور میں بہت جہاد کیا اس نے, بڑے بوڑھے ہو گئے تھے وہ, 99-90 سال ان کی عمر. ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی کو ہو گیا, ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں نا لوگ, آٹو پہ ہو گئے ہیں اب, جہاں میں بیٹھا ہوں خود ہی 4 شادیاں چھیڑ دیتے ہیں. تو وہ 90 سال یا 80 سال کے بزرگ تھے, ان سے کہنے لگے بھائی آپ بھی 4 شادیاں کر لو, یہ کر لو وغیرہ وغیرہ نا. میں چپ بیٹھا ہوا ہوں خود ہی. تو بزرگ نے ایک بڑی مزے کی بات کی, کیونکہ وہ افغان جو رشیا کے خلاف جہاد میں بہت لڑائی لڑی تھی اس نے. کہتا ہے مزہ صرف 2 چیزوں میں اللہ نے رکھا ہے, مزہ صرف 2 چیزوں. یہ میں بتا رہا ہوں جب انسان کی فطرت ٹھیک ہو جائے تو کیا سوچ ہوتی ہے. کہتا ہے خدا کی راہ میں لڑنے میں جب پتا ہو کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کب مر سکتے ہیں, اس وقت یہ جذبہ نا انسان کو کہ یار میرا اللہ مجھے اس کنڈیشن میں دیکھ رہا ہے. اگر اللہ سے محبت ہوگی تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی, محبت نہیں ہوگی پھر نہیں آئیں گی سمجھ میں. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا میرے بھائی, دیکھو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا اور آپ کو معشوقہ کا پتہ ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ میرے لیے کتنی ٹینشن اٹھاتا ہے, یہ میرے لیے کتنی ٹینشن, کیا یہ قربانی دے کے مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کی آپ کو جذب. آج کل تو معشوقہ کا جو ہوتا ہے نا جس سے, تو آپ کو پتا ہوتا ہے میری جیب میں پیسے ہوں گے تو یہ عشق پہ آگے پازیٹیو رپلائی آئے گا, پیسے نہیں ہیں تو کسی قسم کے کسی رپلائی کی آپ امیدیں مت رکھیں. لیکن ونس اپون اے ٹائم وہ یہ دیکھتی تھی معشوقہ کہ اس کو مجھ سے عشق کتنا ہے, میرے لیے قربانی کتنی دینے کے لیے تیار ہے, کیا میرے لیے پٹنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے, کیا خیال ہے بھائی. اب آپ اس کی گلی میں گئے, اس کے بھائیوں نے پبلک نے پکڑ کے آپ کو کوٹنا شروع کر دیا, آپ کو ایک ایک چانٹے پہ طبیعت سے تکلیف ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ میں پٹ تو رہا ہوں, جس کے لیے پٹ رہا ہوں اس کو پتا نہیں ہے. تو ایک ایک چانٹا مس کال لگے گا آپ کو کہ ساری قربانی کیا ہو رہی ہے بھائی, یہ ضائع جا رہی ہے. بعد میں اس کو فون کر کے سمجھانا پڑے گا تمہارے بھائی نے اتنے تھپڑ مارے پھر بھی میں گلی چھوڑ کے نہیں گیا, پھر بھی میں گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا رہا. لیکن ظاہر ہے بتانے میں وہ تو نہیں پتا چلے گا نا اس کو, وہ جذبات تھوڑی بنیں گے. ارے کوئی آپ کو آ کے بتاتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا اور بندہ یوں ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے, آپ کے وہ جذبات نہیں بنیں گے. وہی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے عجیب جذبات بن جائیں گے. تو آپ کو ایک ایک چانٹا مشکل لگے گا, یار جس کے لیے پٹ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا نہیں, لہذا یہ پٹائی برائے پٹائی ہی ہے, اس کے کوئی بینیفٹس نہیں. لیکن کوئی آپ کے کان میں آ کے بتا دے تیری محبوبہ کھڑکی سے جھانک رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے, تو خدا کی قسم آپ کا دل چاہے گا طبیعت سے پٹوں, کیا ہو جائے, بس ہاتھ پاؤں نہ ٹوٹیں, کیونکہ لنگڑوں کو کے لیے ہاتھ ہی پاؤں ٹوٹ گئے پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. پھر آپ چاہو گے یار مار کھا لو, کیونکہ جتنی مار پٹے گی محبوبہ کے دل میں محبت کے جذبات اتنے زیادہ بھڑکیں گے. تو یہ دنیا مردار کی محبت کا جب یہ حال ہے, تو جو اللہ شکور ہے, جو قدردان ہے, جو تھوڑے پہ بہت زیادہ دیتا ہے, اس کے لیے جب بھوک پیاس برداشت ہوگی یا اس کی راہ میں لڑا جائے گا اور پتا ہے کہ بھائی ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے, گرفتار بھی ہو سکتا ہوں, نابینا بھی ہو سکتا ہوں, جسم کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں, اللہ کہے گا پھر بھی میری راہ میں ڈٹا ہوا ہے,
خدا کی قسم اللہ ایسا قدردان ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے من قاتل فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ. جو عرب میں کیا ہوتا تھا, اونٹنی کا دودھ جب نکالتے تھے نا تو چند سیکنڈ کے لیے اس کو چھوڑتے تھے تاکہ دوبارہ تھنوں میں دودھ آئے, پھر دوبارہ نکالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اتنے سے ٹائم کے لیے اللہ کی راہ میں جس نے جہاد کیا, اللہ نے جنت اس کے لیے واجب کر دی. کیونکہ اتنے سے ٹائم میں ہاتھ ٹوٹنے کا خطرہ بھی تھا, سر پھٹنے کا خطرہ بھی تھا, نابینا ہونے کا خطرہ بھی تھا, گرفتار ہونے کا خطرہ بھی تھا, شہید ہونے کا خطرہ بھی تھا. چند سیکنڈ کے لیے اس نے میری خاطر یہ خطرہ مول لیا. تو بھائی یہ اللہ پھر اس قربانی کی تھوڑی قدر نہیں کرتا بلکہ بہت زیادہ قدر کرتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کی حدیث, الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر, کیا میں تمہیں وہ رات نہ بتاؤں افضل من لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر سے بھی افضل. پوچھا گیا ضرور بتائیے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نبی سے میں نے سنا ہے, حارس حرس فی سبیل اللہ لعلہ الا یرجع الی اہلی, جو اللہ کے راستے میں فرنٹ لائن پہ پہرا دے رہا ہے, جہاد میں فرنٹ لائن پہ پہرا دے رہا ہے رات کو, اور اسے یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں اس رات کے بعد میں گھر واپس جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا. اس رات بغیر عبادت کا پہرا وہ لیلۃ القدر کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی ایک آدمی لیلۃ القدر کی رات کو مسجد میں عبادت کر رہا ہے, دوسرا فرنٹ لائن پہ صرف کیا دے رہا ہے, حفاظت کر رہا ہے, بارڈر کی جہاد کر رہا ہے, مسلمانوں کی حفاظت میں لگا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک رات جو بغیر عبادت کے, حدیث کا یہی مفہوم ہے. وجہ کیا ہے بھائی, جو عبادت کر رہا ہے نا وہ اپنی جان ہتھیلی پہ, اس کو پتا ہے میں صبح گھر میں جاؤں گا تو دودھ جلیبی سحری میں پکی ہوئی ہوگی, بیوی بچے گھر میں موجود ہیں, اور یہ کیا ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں, میری لاش جائے گی یا میں جاؤں گا. تو اللہ اس کو تھوڑی, اس کی نیکی کی ناقدری تھوڑی کرے گا, اللہ تو بہت قدردان ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے شہداء کے لیے اللہ نے الگ جنتیں رکھی ہیں, الگ جنتیں. تو چند سیکنڈ لڑتا ہے نا, چند سیکنڈ. تبھی نبی نے کیا فرمایا, شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کرتا ہے. تو سب سے پسندیدہ کیا ہے بھائی, اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی نا. کون آج کل قربانی دیتا ہے یار, سب باتیں کرنے پر گورنمنٹ, وہی میں بات کرتا ہوں, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, باتیں سب کر رہے ہیں, پھینک رہے ہیں لمبی لمبی. قربانی جو دینے کا جذبہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. تو جو لڑے گا نا اللہ کی راہ میں تو وہ ہلکا نہیں ہے, پھر وہ تو بہت بڑا مقام ہے اس کا اللہ کی نظر میں. تو اس بوڑھے نے کیا کہا, حالانکہ بڑی ٹینشن کا کام ہے یہ لڑنا, آسان کام, لوگ یہاں بیٹھ کے جہاد کی باتیں تو کرتے ہیں, لیکن جب جہاد کا میدان گرم ہوتا ہے نا تو جو حالات ہوتے ہیں وہ کبھی چھاؤں میں آئیں تو ہم آپ کو بتائیں گے. ابھی چھاؤں میں آئیں, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے کیا ضروری ہے, چھاؤں میں آنا ضروری ہے. تو اس بوڑھے نے کہا کہ مزہ صرف دو چیزوں میں ہے. نمبر ایک, خدا کی راہ میں یہاں نہ کہیں بم لا کے رکھنا شروع کر دیں بھائی. کوئی بعض دفعہ جہاد کا لفظ غلط استعمال بھی ہو رہا ہوتا ہے, یہ بہت مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے. اب جیسے ہی کہیں ڈیزاسٹر آتا ہے چندے شروع ہو جاتے ہیں. زلزلہ آیا تھا نا, بہت سے لوگوں نے زلزلے کے نام پہ چندے لینا شروع کر دیے, وہ اپنے پیٹ بھرنا شروع کر دیا انہوں نے. آپ پہلے دیکھو تو صحیح, یہ چندہ تو دیا جائے گا, زلزلہ زدگان کو بھی دیا جائے گا, لیکن یہ بندہ ریلائبل ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ایسے ہی جہاد میں بھی یہ دیکھا جائے گا, ایسا نہ کوئی بھی آپ کے جذبات کو استعمال کر کے غلط استعمال کروا لے. تو اس بوڑھے نے کیا کہا, یہ میں اپنے بیان میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, لیکن اس بوڑھے نے جس جذبے سے کہا نا یہ, اس کی لذت اب تک میں اپنے کانوں میں محسوس کرتا ہوں. بڑا مزہ آتا ہے. بعض بیان مختصر ہوتے ہیں لیکن ایسے مؤثر ہوتے ہیں, ایسے درد سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں. تو ایک اس نے یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں جب انسان لڑ رہا ہوتا ہے نا اور خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ لذت کہیں بھی محسوس بولو نہیں ہوتی. دوسرا اس نے کہا جب بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہو اور انسان دسترخوان پہ افطاری کے لیے بیٹھا ہو. ڈائٹنگ کرنے والے ڈاکٹروں کے مشورے پہ بہت ملیں گے آپ کو, کیا خیال ہے بھائی, بہت ملیں گے آپ کو. اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے مارکیٹ میں
کم ہے. صرف اللہ کی رضا کے لیے صبح سے لے کے رات تک مغرب تک پیاسا رہا. پھر جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے نا تو دو لذتیں ملتی ہیں, جسمانی لذت بھی جو کھانے کی لذت ہے. کتنا مزہ آتا ہے جب بھوک اور پیاس لگ رہی ہو, تو غیر مسلم کو نہیں پتا کتنا مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ اتنے لمبے ٹائم کے لیے نہ بھوک برداشت کرتا ہے اور نہ پیاس. فاسٹنگ کرتے ہیں اس میں بھی بیچ بیچ میں کچھ نوالے لیتے رہتے ہیں یہ لوگ. یہ جو غیر مسلم لوگ کرتے ہیں نا فاسٹنگ, اس میں پانی بھی حلال ہوتا ہے ان کے لیے, کافی بھی حلال ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک آدھ پکوڑا کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. مسلمان کی جو فاسٹنگ ہے, خاص طور پہ گرمیوں کی فاسٹنگ, وہ بڑی دیکھنے میں بڑی ڈینجرس ہے. جیسے میں نے بتایا نا 9 ذی الحجہ کو سارے الٹے پڑے ہوئے ہیں, سارے پڑے ہوئے, تو افطاری میں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس میں 2 لذتیں ملتی ہیں روزے دار کو, ایک لذت افطاری کی لذت اور ایک روحانی لذت کہ اب یہ اللہ کے حکم پہ ہم کھا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اب تمہارے لیے کیا ہو گیا, کھانا اور پینا حلال. تو وہ لذت بتائی نہیں جا سکتی, محسوس کی جا سکتی ہے. جن کے دلوں میں تھوڑی سی بھی اللہ کی محبت کی رمق ہے نا, اس کو وہ لذت محسوس ہوتی ہے. اگر محبت نہیں ہے تو وہ محسوس, بولو, بچوں کو عشق ہو جاتا ہے نا لڑکی سے, پاگل ہوئے ہوئے ہیں, ابا کہہ رہے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. بھائی اس کو عشق ہوا ہے, آپ کو تھوڑی ہوا ہے, اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو ہوتا تو آپ کے ابا بھی یہی کہتے کہ تیرا دماغ کیا ہو گیا ہے, خراب ہو گیا ہے. تو جس کا ہوا ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ سیٹنگ پہ آیا ہے, خراب ہو گیا ہے. تو جس کو محبت ہوتی ہے اس کو جذبات کا پتا ہوتا ہے, جس کو نہیں ہوتی بھائی اس کو سمجھاتے رہو, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. اس لیے صوفیہ کرام اس کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی محبت پیدا کر لو تو بہت ساری لمبی چوڑی تقریروں سے بچ جاؤ گے, آٹومیٹیکلی بہت سی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو جابر بن عبداللہ تو بہت تقوی کے اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہوئے تھے نا, کہ ان کو تو رونا اس پر آ رہا تھا, روزہ نہیں رکھنے کا موقع ملے گا ہمیں. تو اس لیے وہ جب اس نے کہا نا کہ 2 چیزوں میں مزہ ہے, ایک اللہ کی راہ میں لڑنے کا اور دوسرا روزہ رکھنا. جب افطاری پہ بیٹھتا ہے انسان, سارا دن تو ٹینشن میں گزرتا ہے, جب افطاری پہ بیٹھتا ہے کیسا ایک الگ سے انسان کو سکون ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پیاری دعا پڑھا کرتے تھے جب افطار کر لیتے. آپ فرماتے ذہب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا. مزے ہی مزے ہیں, کھانا پینا بھی مل گیا اور روزے کا پورا اجر بھی اللہ نے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو. یہ پوری تقریر میں اس لیے کر رہا ہوں, کیا کرو, روزہ رکھنے کی عادت ڈالو اور کم کھانے کی عادت ڈالو. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, جب آپ روزوں کی عادت ڈالو گے, کم نیند میں آپ کو زیادہ فائدے ملیں گے. کم نیند میں دماغ بہترین طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا. روزہ رکھنے سے صحت خراب نہیں ہوتی, روزہ رکھنے سے صحت, بولو, اچھی ہوتی. اگر خراب ہوتی نا, اسلام کبھی روزے کی ترغیب نہ دیتا, کیونکہ پھر اسلام کے دعووں میں تضاد ہو جاتا. ایک طرف اسلام کہتا ہے المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. دوسری طرف اللہ جنتیوں کی صفت بیان کرتے ہیں الصائمون الصائمین, کہ وہ کثرت سے روزے رکھتے ہیں. تو اگر روزہ رکھنے سے کمزور ہوتے تو ایک طرف اللہ کہہ رہے طاقت بناؤ, جان بناؤ, دوسری طرف اللہ کہہ رہے روزہ رکھو. تو یہ تضاد نہیں ہوتا ہے اللہ کی باتوں میں؟ یار آپ کے ابا آپ سے کہہ رہے ہیں بیٹا تو خوب جو ہے نا طاقت, تو خوب جان بنا, اور پھر چرس لا کے پکڑا رہے ہیں چرس پیا کر, ہیروئن پیا کر. آپ کہیں گے ابا آپ چیزیں مجھے وہ پکڑا رہے ہیں جس سے جان ختم ہو رہی ہے, مشورے دے رہے جان بنانے کے. تو یہ کچھ سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے. تو یہ وہی ابا کر سکتے ہیں جو خود بھی پی کے آئے ہوئے ہوں. کیا خیال ہے, ان کی کھوپڑی نہ کام کر رہی ہو. اللہ رسول یہ بات نہیں کر سکتے. تو ایک طرف اللہ رسول نے کہا طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب, دوسری طرف جنتیوں کی صفات میں جہاں نماز ہے, تہجد ہے, صدقات ہے, وہاں روزے بھی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی روزہ رکھنے کے صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے, اچھی. ہاں یہ نہ ہو کہ اتنا ہی رکھنا شروع کر دے کہ بالکل ہی غائب مارکیٹ سے. یہ منع بھی ہے اسلام میں کہ اتنے زیادہ رکھیں کہ مارکیٹ سے ہی شارٹ ہونا, کیونکہ بعض لوگ بہت باریک باریک, ہماری کلاس میں ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں, کچھ اتنے
صحت مند ہوتے ہیں اور کچھ بہت ہی باریک. آج بھی ایک طالب علم بیچارہ بہت باریک سا نا, آج ایک بندہ آیا بہت باریک, مشورہ لینے لگا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں اور میں نے بس ہمت کر لی, یہ کر لی. میں نے اس کو سمجھایا, یہ زبردست موٹیویٹ کیا, باریک بہت تھا. میں بار بار دل چاہ رہا تھا اس کو کچھ سمجھاؤں میں نا کہ بیٹا جذبہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. اس کو میں نے بلایا, میں نے کائنڈلی ذرا بات سنیے. اس کے کندھوں پہ میں نے ہاتھ رکھا تو ڈائریکٹ ٹھوکر لگی جا کے نا. اب غیبت اس لیے نہیں بھائی, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. تو مزاح الگ چیز ہے, استہزاء الگ چیز ہے. استہزاء کا مطلب کسی کی انسلٹ, مزاح کا مطلب تھوڑا تفریح. تو میں نے اس سے کہا دیکھو آپ نے اتنی دیر آدھا گھنٹہ مجھ سے موٹیویشن لی, کیسے رکھنا ہے, کیا کرنا ہے, سائڈ ایفیکٹ کیا ہیں, پازیٹیو کیا ہے, میں اور جذبہ بھی آپ کے اندر بہت ہے. میں نے کہا میرے بھائی صرف جذبہ ہی سب کچھ. میں نے کہا تھوڑی سی اس باڈی پہ بھی کیا کرو بھائی, کچھ تھوڑا سا گوشت چڑھاؤ اس کے اوپر, تھوڑا سا کھا پی لیا کرو. اب اس کو اگر ہم ترغیب دیں کہ ڈیلی دے دنادن روزے رکھے, اس کا پروگرام تو بڑھ جائے. سمجھ رہے ہو؟ تو اعتدال سے, لیکن رکھیں تو صحیح نا بھائی, کوئی نہیں مرتا اتنے آرام سے, فائدہ ہی ہوگا. اور روزے میں اس بات کا خیال کیا کریں کہ افطاری میں ٹھیک ہے تھوڑے بہت سموسے پکوڑے بھی چلتے ہیں, خوراک پہ کنٹرول کرو. کیونکہ آج جس طرح سے مسلمان روزے رکھتا ہے نا, اس سے صحت صحیح ہونے کے بجائے اور بیڑا غرق ہوتا ہے. رمضان میں لوگوں کے وزن زیادہ بڑھتے ہیں. کنٹرول کریں. کنٹرول میں کیا ہے, کھجور پہ سیٹ کرو اپنے آپ کو. کس پہ؟ کھجور پہ سیٹ کرو. صحیح ہے نا, بہت بہترین کھانا ہے کھجور. اور لیمن واٹر, وہ میں بتاتا ہوں نا, لیمو پانی میں 3-4 گھنٹے کے لیے ڈال دیا اور شہد ملا دیا اس میں, 3-4 گھنٹے میں لیمو کی کڑواہٹ آ جاتی ہے. اس پہ سیٹ کر دو اپنے. میں سیٹ ہو گیا ہوں اس پہ, میں اس پہ سیٹ, میں تجربہ کر کے دیکھتا ہوں. میں خالی کھجور پانی پہ چل رہا ہوتا ہوں. پھر بھی ہم کھاتے ہیں, اللہ نے یہ دوسری چیزیں بھی ہمارے لیے پیدا کی ہیں, ایسا نہیں کہ صرف اسی پہ. لیکن آپ کو چند دن تک ٹینشن ہوگی. ماہرین بھی یہ کہتے ہیں, ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں, یہ جو ہم فل کارب ڈائٹ کھا رہے ہوتے ہیں نا, چاول پھوڑ رہے ہیں اور بریانیاں پھوڑ رہے ہیں, میں بھی پھوڑتا ہوں, میں کوئی اتنا نیک نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں حضرت جی شاید یوں کر کے ایک نوالا لیتے ہوں گے, سونگ کے رکھ دیتے ہوں گے واپس. ہم بھی اسی سوسائٹی کے ہیں, تکرار کی نیت سے کر رہا ہوں تاکہ اللہ میں بھی توفیق دے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ جو ہے نا, یہ میں تو نیک ہوں, دعویٰ بھی نہیں کرتا کبھی, لیکن سمجھتے ہیں یہ نیک بس دیکھتے ہیں کھانا اور پھر چلے آتے ہیں. تو ایسے نیک ہم الحمدللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن ایک حقیقت ہے, کیونکہ جب روزے کی بات آئی ہے تو اس کے وقتی طور پہ کچھ سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, وہ میں بتا دوں. دیکھو جب ہم روٹی چاول پھوڑتے ہیں نا, ان میں کاربوہائیڈریٹ نشاستہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, یہ بات طے شدہ ہے, تحقیق سے ثابت ہے کہ جیسے سگریٹ ایک نشہ ہے, چائے ایک نشہ ہے, شوگر بھی کیا ہے, جملہ مکمل کر لینا, نشہ ہے. تو جب ہم روٹی کھاتے ہیں نا تو بہت زیادہ شوگر جاری ہوتی ہے ہماری باڈی میں. پھر جب ہم روٹی چھوڑتے ہیں تو ہمارا جسم کیا کرتا ہے, مچلتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کمزوری ہو رہی ہے, وہ کمزوری نہیں ہو رہی ہوتی, وہ ایسے جیسے چرسی کو چرس نہ ملے, کافی کے عادی کو کافی نہ ملے. اس کا حل یہ ہے کہ جتنی کھا رہے تھے آدھی کر دو. صحیح ہے, کیا کر دو, آدھی. تھوڑے دنوں میں آدھی کی عادت ہو جائے گی. بالکل نہ چھوڑو, بالکل تو کوئی چاول روٹی تو ہماری باڈی کا بنیادی حصہ ہے 100%. کچھ لوگ زیادہ فنٹر بن کے بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. تو کم کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا, تھوڑے دنوں میں آپ کو احساس ہوگا کہ یار واقعی صحت کسے کہتے ہیں. اتنا دماغ آپ کا روشن ہو جائے گا, تھوڑی سی نیند میں آپ فریش ہو جایا کرو گے, اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے خوشیاں کسی نے آپ کے جھولی میں لا کے ڈال دی ہو. ابھی ٹینشن نہ بھی ہو, ہماری خوراک ایسی ہے اس میں انسان خوش ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم جو کھاتے ہیں اتنی شوگر لے رہے ہوتے ہیں, ہم باڈی سے انسولین نکل کے اس شوگر ہی کو کنٹرول کرنے میں لڑ رہی ہوتی ہے باڈی, تو دماغ کو قطعاً سکون نہیں ملے گا. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب پیٹ بھر کے بھوک میں کھانا کھاتے ہو, فل تھوپتے ہو یہاں تک, اس کے بعد نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے. غنودگی, میں گہری نیند کی میں بات نہیں کر رہا, اس وقت ٹن ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ اس وقت کوئی آپ سے آ کے بولے چل بھائی دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں, آپ بولا بے یار اٹھا ہی نہیں جا رہا, یہ کیفیت ہوتی ہے نا. تو ذہن فریش ہوا ہے اس کیفیت میں, بٹ ٹن پڑا ہوا ہوتا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے باڈی میں جب شوگر لیول بڑھتا ہے
تو سب سے پہلے دماغ پہ اثر پڑتا ہے اس کا حل یہی ہے کہ سو جائے آدمی. لیکن کب تک سوتا رہے گا؟ ہم تو ہر وقت ہی کھاتے رہتے ہیں, تو کیا ہر وقت سوتے رہے؟ تو جو ہر وقت کھاتے ہیں وہ سوتو بن جاتے ہیں, وہ جاگ رہے ہوتے ہیں, ان کا دماغ کام نہیں کرتا. دماغ ہمیشہ اس کا کام کرتا ہے جو شوگر کم باڈی میں لے کے جاتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ تحقیق سے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اپنے باڈی سے شوگر کو کیا کرو, کم کرو, ختم نہیں کم کرو. تو تھوڑے دن تک ٹینشن ہوگی, لیکن وہ ٹینشن تھوڑے دنوں میں ختم, پھر اسی میں مزہ آنا شروع ہوگا. پھر آپ کو یہ جو لوگ ڈبے مٹھائی کے پھوڑ رہے ہوں گے, آپ حیران ہوں گے تو کیسے کھا لیتا ہے, آپ کو پھر اس سے الجھن شروع ہو جائے گی. لیکن صحت بنے گی آپ کی, خوشیاں ملیں گی آپ کو, دماغ فریش ہوگا. اور یہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں جو آپ کو یہ ٹوٹکے بتا رہا ہوں, میں ایز اے مذہبی اسکالر آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے مذہب کا بھی حکم ہے. یہ جو پھوڑ کے ہم لوگ گھی کے ڈبے بنے ہوئے ہیں اور کنستر بنے ہوئے ہیں, یہ مذہب کی تعلیمات نہیں ہے. ایک موٹاپا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, قدرتی. آج کل جو ہم میں اکثریت میں موٹاپا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, وہ بخاری کی حدیث کی مخالفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اس امت میں جو خرابی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا. بخاری کی حدیث ہے یہ. کیوں آئے گا موٹاپا؟ پھوڑیں گے بہت, ٹھیک ہے نا. روزے مارکیٹ سے کیا ہوں گے؟ شارٹ. رمضان میں یہ حکمت حاصل نہیں ہو رہی, اس لیے کہ ہم رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں تو ڈبل کھا لیتے ہیں. سحری میں ایسی ایسی چیزیں کھائی جا رہی ہیں نا کہ سحری بھی حیران ہے کہ اس طرح تو عام دنوں میں بھی نہیں کھاتا تھا. اور افطاری میں پھر جو پھوڑنا شروع کرتے ہیں, پھوڑتے رہتے ہیں صبح تک, تو وہ فائدہ نہیں ہوتا. تو روزہ رکھو اور اپنے آپ کو کم خوراک پہ کیا کر لو, بولو, سیٹ کر لو. پھر ایک میڈیکل سائنس کی چھوٹی سی بات بتا کے آگے بس 2 منٹ میں بیان ختم کرتا ہوں.